اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق اللہ العظیم۔ چونکہ پچھلی آیتوں کے اندر جنگ احد کا ذکر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غزوے کے اندر زخمی کیا گیا تھا، چھوٹا سا زخم لگا تھا، تو جس کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کیا تھا اس نے یہ بات مشہور کر دی تھی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو ہے وہ دل بستہ ہو گئے، پیچھے ہٹنے لگے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے پہلے بھی جتنے نبی آئے، جتنے انبیاء علیہم السلام آئے، ان میں سے بھی کوئی باقی نہیں ہے، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں، تو انہوں نے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہ رہے، کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، اپنے ایمان سے پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور اگر کوئی اپنے دین سے پھر جاتے ہیں یا اپنے دین سے مڑ جاتے ہیں تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت صحابہ کرام پر ایک عجیب قسم کی کیفیت تھی، ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت تھی، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تلوار نکال کر یہ اعلان کیا کہ اگر کسی نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے تو میں اس کی گردن الگ کر دوں گا، میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا اور کہا کہ قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء علیہم السلام آئے، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی تھے، انسان ہے، بشر ہے، انہوں نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پھر مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے، لیکن یہ آیت جو غزوہ احد میں جو افواہ پھیلائی گئی تھی اس کے حوالے سے تھی۔ اگر مسلمانوں کو یوں باور کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا نہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کا کام ہے، ایمان لانے والوں کا کام ہے۔ جو اللہ پر ایمان لے کر آگے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے، پھر وہ اللہ کے دین پر ڈٹے رہیں گے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ کی ساری نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر شکر ادا کرنے والوں کو بہت بڑا اور بہترین اجر دیں گے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی ذی نفس سانس لینے والا ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر اس کو موت آ جائے۔ انت موت، وہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ مر جائے، الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے جس کو موت دینا اس کو اسی وقت موت آئے گی۔ کتابا مؤجلہ، ایک وقت مقرر ہے، اس مقررہ وقت پر ہی بندے کو موت آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سورۃ الرحمن کی آیت ہے نا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس روئے زمین کی جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ سانس لینے والی ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، جو بھی ہیں، اس روئے زمین کی ہر ایک چیز کو فنا ہونا ہے۔ کل من علیہا فان، قرآن کی آیت ہے، جو کچھ بھی اس زمین کا حصہ ہے اس نے فنا ہونا ہے، اس نے فنا ہونا ہے۔
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی جو رہے گی وہ صرف ایک چیز رہے گی، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو دنیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو دنیا دیں گے، ہم اس کو دنیا دیں گے۔ آج جب کافروں کو دیکھ رہے ہو کہ کتنے بڑے بڑے امیر ہیں اور کتنی مال و دولت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا ہے، دنیا سے ان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے، یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ ہی ان کو دے رہا ہے۔ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کا ثواب لینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہنا ہے کہ ہم اسے آخرت کا اجر دیں گے۔ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ 5 منٹ اگر میں آپ کو جو ہے دنیا کی ساری دولت دے دوں اور 5 منٹ کے بعد آپ سے لے کر اور باقی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تیری میں اذیت میں گزاروں، تجھے راضی ہے؟ یا ایسا کہ 5 منٹ تو صبر کر لے، تیرے اوپر جو تکلیفیں پریشانیاں ہیں اور اس کے بعد کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تیری سکون والی گزرے جس میں کبھی موت نہیں آئے گی، وہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے جو عقل مند والا ہے وہ دوسرے والی بات کو پسند کرے گا، کہے گا کہ 5 منٹ تو بندہ کاٹ لے گا، لیکن بعد کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ تو بڑی کٹھن زندگی ہے، اس میں تو موت نے بھی نہیں آنا۔ تو ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو دنیا کا چاہے گا اجر لینا، اللہ تعالیٰ کہنا ہے کہ ہم اس کو دنیا کا اجر بھی دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شکر کرنے والوں کو بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ دنیا کی نعمت ملتی ہے اس پر بھی شکر لازم ہے، آخرت کی نعمت ملتی ہے اس پر بھی شکر لازم ہے۔ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اب جیسے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، آج چاند نظر آ جائے گا یا کل چاند نظر آ جائے گا، تو اس رمضان کے مہینے میں خوب عبادتیں کریں، قرآن کی خوب تلاوت کریں، پیچھے نہ ہٹیں، کسی بھی صورت میں پیچھے نہ ہٹیں۔ اگر کوئی ایک پارہ تلاوت کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے تلاوت کرے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ فری وقت جتنا بھی ہمیں ملتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں رمضان کے مہینے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل امین کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے ذکر و اذکار سے زبان تر ہو، ذکر و اذکار سے زبان تر ہو۔ لہو و لعب کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں، جتنے بھی کام ہیں، ان ساروں سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیں، اپنے آپ کو بچا لیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کی برکتیں سمیٹنی ہے تو اللہ کے بن کر اس مہینے کو گزارو، اللہ کے بن کرو، ایمان کو قائم رکھ کر، زندہ رکھ کر، اپنا محاسبہ کر کے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی ہیں پہلے گزرے جن کے بنی اسرائیل کے اندر جیسا کہ بہت سارے نبی گزرے ہیں کہ جن کو ان کی امت نے ہی نعوذ باللہ قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ صحابہ بہت تھے۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جو ان کے ساتھ رہنے والے تھے انہوں نے کیا کیا؟ جو ایمان لانے والے تھے نبی قتل کر دیے گیا۔ اب جو ایمان لانے والے ہیں ان کا کام کیا بنتا تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ وہ پیچھے ہٹ جاتے، اپنے پاؤں سے پھر جاتے، دین سے پھر جاتے۔ نہیں، ایسا نہیں کیا۔ فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، وہ اب ہمت نہیں ہاری۔ فما وہنوا، ہمت نہیں ہاری انہوں نے، جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں ان کو پہنچا۔ وما ضعفوا وما استکانوا، اور نہ ہی وہ کمزور پڑے اور نہ ہی انہوں نے ٹیگ لگائی، یعنی کہ نہ ہی ان کی کمر جھکی اس بات سے کہ ان کے نبی کو اللہ کے راستے میں جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ واللہ یحب الصابرین، اور اس صبر پر پھر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند بھی فرماتے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ وما کان قولهم، بلکہ ان کا قول تو یہ تھا، قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے معاملات میں جو بھی تصرف ہو چکا ہے، اسراف ہو چکا ہے، وہ بھی ہمیں معاف فرما، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، ہمیں ثابت قدم رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں پر ہماری مدد فرما۔ فآتاہم اللہ ثواب
ثواب الدنیا و حسن ثواب الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ وہاں دیکھو پیچھے اللہ تعالیٰ نے آیت میں کہا تھا کہ جو دنیا لینا چاہے گا اس کو دنیا ملے گی، جو آخرت لینا چاہے گا اس کو آخرت ملے گی، لیکن یہ صفات اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فآتاہم اللہ ثواب الدنیا و حسن ثواب الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی دی و حسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بھی اللہ تعالیٰ نے اچھا اجر ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ احسان کرنے والوں سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے بھی، خوب خوب قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو یاد کریں، قرآن کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔